الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق وزيدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نعمة الله الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع جان ایمان الوداع تیری راتوں کی عبادت بھی ملی تیری صبح کی مسرت بھی ملی بھوک میں رہ کے لذت بھی ملی اور پھر فرقان کی دولت بھی ملی سال بھر تیرا رہے گا انتظار ہم کو تڑپاتا رہے گا تیرا پیار الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع الوداع اے جان ایمان الوداع اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا جو موضوع ہے نمازی کے لیے تاج عظمت نمازی کے لیے تاج عظمت اور بے نمازی کے لیے خسارہ ذلت ان دونوں موضوعات پر موضوع ایک ہی ہے ان کی ترتیب میں دو بنائے ہیں اللہ جل جلالہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے سن کر سنا کر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے میں نے جو آیا مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں رب ذوالجلال جل جلالہ نے واضح طور پہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اپنے رسول کی اطاعت بھی کرو اپنے رسول کی
اطاعت بھی کرو لعلکم ترحمون۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس پہ رحم فرمایا جاتا ہے، اس پہ رحم فرمایا جاتا ہے۔ اور دوسری مقام پہ رب ذوالجلال جل جلالہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کتنے انداز میں میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو، اور قرآن دیکھیں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور تم نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ نماز بھی قائم کرنی ہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے اللہ جس کی طرف تم نے سب نے جمع ہونا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ اور آگے قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات طیبات ہیں جن میں نماز کا صریحاً ذکر کیا گیا، کبھی عبارت النص میں ذکر کیا، کبھی دلالت النص میں ذکر کیا، کبھی اقتداء النص میں ذکر کیا، اللہ اکبر، اور کبھی کبھی اشارت النص میں ذکر کیا۔ عبارت کے اندر بھی ذکر ہے، دلالت کے اندر بھی ذکر ہے، اشارہ کے اندر بھی ذکر ہے، اقتداء کے اندر بھی ذکر ہے۔ اور بتایا کیا ہے؟ سمجھایا یہ ہے کہ نماز وہ عبادت ہے، میں نے بڑے احکام قرآن میں بیان فرمائے، جس طرح میں نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا 786 بار، جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے وہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے، وہ عام چیز نہیں ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ کی دعا بھی بڑی بے مثل و بے مثال ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار عالم مجھ کو اور میری اولاد کو پکا نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنی اولاد کو دعوت دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے عیال کو حکم دیتے بھائی نماز پڑھو، نماز کے بغیر گزارا، اونچی بولیں گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان سے پوچھیں، آپ فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، راہ خدا پہ چلاتے رہے، نمازیں پڑھواتے رہے، دین کی ہر بات سکھاتے رہے، گناہوں سے لوگوں کو بچاتے رہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا، صلحاء کا طریقہ تھا، اسلاف کا طریقہ ہے۔ جنت کی رغبت دلاتے رہے، دوزخ سے انہیں ڈراتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے، نیکیوں کا ذخیرہ بناتے رہے۔ ادھر نماز پڑھتے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، پڑھے سورۃ تحریم کے اندر 28واں پارہ ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تم نے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اب حکم دیا کس کو؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں، اور خطاب کس کے ساتھ خطاب دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب جسے خدا ایمان والا کہے اس کے ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اب ایمان والا خدا، اور پھر مزے کی بات دیکھے، قیامت تک کے لیے کسی امت کو اللہ نے خطاب سے یاد نہیں کیا ہے۔ جب بھی کلام کیا ہے نبی سے کیا ہے، نبی نے قوم سے کیا ہے۔ جب امت مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے ڈائریکٹ بھی کلام فرمایا، ڈائریکٹ بھی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی قسم۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ دیکھیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو کہ نماز پڑھے، وہ نماز پڑھے اور خود بھی پابند رہے۔ وَاسْتَبِرْ، اللہ اکبر، لفظ پہ غور کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور صرف ان کو دعوت نہیں دینی، خود بھی اس پہ پابند رہے، خود بھی اس پہ اونچی بولیں پابند رہے، خود بھی نماز پڑھے اور اپنے پابندی بھی کرے اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا رہے۔ حدیث سنیں، یہ بڑی طویل حدیث، میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، کتنی؟ جی
7 سال کی ہو جائے۔ مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا۔ اب تم نے نماز کا حکم دینا ہے کن کو؟ اپنے بیٹوں کو۔ 7 سنین، 7 کو کہتے ہیں سنین، جب اس کی عمر 7 سال ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اگر وہ تمہاری بات نہیں نہ مانتا اس کے اوپر سختی کرو۔ اللہ اکبر، فرمایا ان کو سختی کرو۔ اگر وہ 10 سال کا ہو جائے، آگے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دو، اس کو ڈھنڈے مار کے نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ بستر بھی 10 سال کی عمر کے بعد جوان بیٹا ماں کے ساتھ نہ سوئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرے محبوب کا فرمان کہہ رہا ہے۔ ان کے بستر بھی، بہن بھائی 10 سال تک ہو جائیں تو ان کو اکٹھا سونے کی اجازت، یہ قرآن، یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان دونوں کے اندر اب فرق واضح کر دیں کہ اب وہ بلوغت کے قریب ہو گئے ہیں، لہذا کسی شر میں نہ مبتلا ہو جائے، ان کو جدا جدا رکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ جدا جدا رکھا جائے، ان کے بستر بھی الگ الگ جگہ پہ رکھے جائیں تاکہ کوئی فتنہ و فساد کا ڈر نہ ہو۔ ارمرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد کتنی ہو جائے؟ 7 سال کی، کتنی؟ 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، پھر پیار سے 2-3 سال تک لگے رہو، پھر آخر کار ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا وہ تمہارا بیٹا نمازی بن جائے گا۔ لیکن شرط باپ نمازی نہ ہو تو بیٹا ہو سکتا ہے، پہلے باپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں، کالج کے لیکچر لینے کے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی فلاں کر لے، MBBS کر لے اور BS کر لے، BSc کر لے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی تعلیم میں اس کا نام بن جائے گا۔ تو یہ والدین چاہیں کہ میری بیٹی نمازی بھی ہو، نماز کی دعوت نہیں دیتے، صالحیت کی دعوت نہیں دیتے، میری بیٹی نیکی ہو، نیک کام کرے، صالحہ ہو، تو پھر جب یہ ہمارے اندر بات آ جائے گی تو سمجھ لیں گھر کا سارا ماحول ہی بہتر ہو جائے گا، گھر کا سارا ماحول ہی بہتر ہو جائے گا۔ افسوس ایسی قوم پر کہ کیا کرتی ہے، دنیا کے سارے نشے بتا سکتی ہے، سکھا سکتی ہے، ایک چیز نہیں سکھاتی تو وہ نماز ہے، نماز کی ترغیب نہیں دیتی ہے۔ آج ہمیں حکم ہے اور ہمیں تو بار بار قرآن نے حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی، آپ کی سستی نہیں چاہیے، آپ نے ساتھ ساتھ بولنا تو مزہ آئے گا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیا فرمایا؟ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور وہ نماز جو درمیانی نماز ہے، وہ نماز جو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اعلیٰ قدر کی ہے، وہ نماز بھی اعلیٰ قدر کی ہے، یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اب جس نماز کے بارے میں حکم دیا گیا فرمایا یاد رکھو اللہ کے حضور سراپے ادب و نیاز بن کر زندگی گزارو، سینی نماز پڑھ لی تو اکڑنا شروع کر دے، فرمایا نہیں، ساتھ عاجزی بھی اختیار کرو اور ادب و نیاز بن کر اپنی زندگی گزارو گے تو رحمتیں برکتیں بکھر کر تمہاری طرف آ جائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اولاد کو جائیداد کا، طریقہ کار، کارخانے کا ہر چیز سکھا دیتے ہیں، جب نماز کی باری ہے چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور بھائی یہ ضروری تھا جو سکھانا تھا، جس کا حکم میرے محبوب نے دیا تھا، آخر کار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بڑے مقام پر نماز کی حفاظت کا فرمایا۔ لوگ دنیا کے مال کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، دنیا کے مال کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، ادھر مال آیا حفاظت شروع، کبھی بینک میں جاتا ہے، کبھی گن مین رکھتا ہے، کبھی کہیں جا کے سامان رکھا جاتا ہے، کس نیت سے؟ اس نیت سے رکھا جاتا ہے تاکہ جناب میرا مال محفوظ رہے، میرے مال کے اندر حفاظت رہے اور حفاظت میں میرا مال رہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ اکبر، کبھی یہ بھی سوچا کہ میری نماز تو ضائع نہیں ہو رہی، میری نماز تو ضائع نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سوچنا کس نے تھا؟ یہ نماز کی حفاظت کرنے کی بڑی برکتیں جو نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیں قرآن مجید پڑھیں تو فرماتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایسے تو نہیں نا، یہ جمعۃ الوداع ہے، نیک ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے۔
نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے. قرآن کہتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھتے رہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے. یہ نہیں ہے اپنی مرضی سے زکوٰۃ دینی ہے، نہیں، اسلام کے مطابق دینی ہے. جس طرح اسلام نے حکم دیا اس طرح زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں لگے گی، ہمیں دوبارہ دینی پڑے گی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا پابندی سے نماز اور زکوٰۃ بھی صحیح مصرف کے ساتھ. پھر کیا لہم اجرہم عند ربہم، جو نماز بھی پڑھتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صحیح مصرف پر دیتا ہے، میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. اجر اللہ نے رکھا ہے ان کے لیے. تو جن کے لیے اللہ اجر رکھتا ہے، صرف اجر ہی نہیں رکھا، آگے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کرواؤں گا. رب کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے، اونچی بولے، میں تمہارے چرچے کرواؤں گا. اور نماز، جو نمازی ہے وہ جنت کی، اس کے لیے اللہ اکبر عزت افزائی ہے. کیا محبوب فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، قرآن پڑھ رہا ہوں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. یہ لفظ ہیں قرآن مجید برہان رشید میں. فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت، ابھی توجہ آپ پوری نہیں کر رہے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ساتھ میں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر معزز و مکرم رکھے جائیں گے. جو نماز کی حفاظت کرے وہ جنت کے اندر بھی معزز بھی ہے، مکرم بھی ہے، اس کے اوپر کرم بھی کیا جائے گا، اس کو معزز رکھا جائے گا. کیسے رکھا جائے گا؟ معزز رکھا جائے گا. اللہ اکبر. تو فرمایا عزت تو جنت میں ہوگی، عزت بھی جنت میں ہوگی، تکریم بھی جنت میں ہوگی، راحت بھی جنت، ساری چیزیں تو جنت میں ہیں. اس کے باوجود رب ذوالجلال فرماتا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہاں غلمان بھی ہیں جنت کے اندر. جنت کے لیے نماز نہیں، نماز تو ہم نے اپنے مالک و خالق کے لیے پڑھنی ہے. اس کے لیے پڑھنی ہے، مالک و خالق کے لیے پڑھنی ہے. تو آج اسلام نے ہمیں بار بار حکم دیا ہے، اور 786 بار حکم دیا ہے، تم نے نماز کو قائم کرنا ہے. صرف نماز رمضان میں فرض نہیں تھی بھئی، سارا سال. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیں. محبوب فرماتے ہیں جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ محبوب فرما رہے ہیں. ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں، محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اور یہاں اس کا مفسرین نے یہ نہیں کہا، جو جتنے بھی محدثین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حضور کو ٹھنڈک تو ملتی ہے، جب ایمان والا نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے، ان کو بھی ٹھنڈک مل جاتی ہے. اس لیے چشمان رسول کی ٹھنڈک جو ہو وہ نماز ہے. چشمان رسول کی جو ٹھنڈک ہے وہ، بولیں تو صحیح نا، نماز اتنا بڑا اجر ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو حکم دیتے، اپنی قوم کو حکم دیتے، اقم الصلاۃ لذکری. آپ فرماتے میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میری یاد کے لیے کیا کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. میں نماز بھی ادا کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، نماز بھی ادا کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. اور بنی اسرائیل کو حکم دیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے. آگے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرنا ہے. جو رکوع کرتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرنا ہے. توجہ دیجئے گا، حدیث صحیحین میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کریمانہ انداز ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ
بولا کریں حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم کسی کے گھر کے قریب نہر ہو، دروازے کے سامنے نہر ہو، تو بندہ روز 5 بار غسل کرے، روز 5 بار غسل کرے، تو بتاؤ غسل کرنے سے اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں حضور ایسا کرنے سے تو میل کچیل نہیں رہتی ہے۔ محبوب نے فرمایا یہ مثال یہی کیفیت نمازی کی ہے، اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے پچھلی نماز سے پہلے جتنے گناہ تھے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا دریائے رحمت میں فرمایا نماز ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت کے اندر غوطہ لگاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا دریائے رحمت کے اندر غوطہ لگاتا ہے، رحمت الہی کا پانی اس خوش نصیب کے قلب میں اترتا ہے، رحمت الہی کا پانی اس کے قلب اطہر پہ اترتا ہے۔ جب نماز ادا کرنے والا روزانہ 5 مرتبہ رغبت کے ساتھ اور اس رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو وہ 5 مرتبہ عنایات کریمانہ بندے پہ عطا فرماتا ہے۔ 5 مرتبہ عنایتیں ہوتی ہیں، 5 مرتبہ اللہ اکبر، رحمت الہی اس کے دل سے تمام ظلمتیں ختم کر دیتا ہے، جتنی ظلمتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری ختم کر دیتا ہے، اور تمام گناہوں کے داغ بھی دھو ڈال دیے جاتے ہیں۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کے داغ بھی مٹا دیتا ہے، ان کا نام و نشان نہیں رہنے دیتا۔ اور اب غور کریں آدمی کتنا مجلہ اور مصفہ ہوگا جب ہما وقت اپنے رب کے حضور جھک کر نماز ادا کرتا ہو، ہما وقت جھکتا ہے اور اللہ کے حضور گرتا ہے، اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے اور اللہ کے حضور گر کر نماز پڑھتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن اس کی روایت حضرت ابو ذر غفاری مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، روایت حضرت ابو ذر غفاری، آپ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے ساتھ تھے، محبوب نکلے باہر تو دیکھا کہ ایسا موسم تھا، یہ پت جھڑ کا جو موسم ہوتا ہے نا، پت جھڑ کا خزاں کا موسم جو ہوتا ہے وہ تھا۔ محبوب نے ایک ٹانی پکڑی، ہاتھ ہی لگایا تو پتے گرنے شروع ہو گئے، ہاتھ لگایا تو پتے گرنے شروع ہو گئے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس طرح میں نے اس ٹانی کو ہاتھ لگایا ہے اس کے پتے گر رہے ہیں، نمازی جب نماز پڑھتا ہے اسی طرح اس کے گناہ بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا جب وہ پیچھے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ نمازی کے لیے نوید بشارت بھی ہے اور بہت بڑی بشارت ہے، سننے والی اللہ کی قسم۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک گناہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے جو میں بتا نہیں سکتا، حضور مجھے معافی مل سکتی ہے کیا؟ یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اس گناہ کی معافی کیسے ملے گی؟ تو عرض کر کے گناہ کے کفارے کے بارے میں استفسار کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا، تو میرے محبوب نے کیا فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ حدیث کے لفظ سن کے سبحان اللہ کے ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ محبوب نے فرمایا جو دن کے وقت نماز پڑھتا ہے رات کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو رات کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے دن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کو پڑھے تو دن کے گناہ معاف، دن کی پڑھے تو رات کے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے نماز کے اندر، اتنی بڑی نوید۔ میرے محبوب علیہ السلام جواباً امتی پر رحمت فرما رہے ہیں، برکات کے دروازے کھول رہے ہیں۔ فرمایا تو نماز پڑھتا جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو مٹاتا جائے گا، تیرے گناہ مٹتے جائیں گے، گناہ ختم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ اب ہمارے معاشرے میں تو صغیرہ گناہ کو بھی صغیرہ نہیں سمجھا جاتا، صغیرہ گناہ کو بھی چھوٹا گناہ، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہیں، وہ کہتے کوئی بات نہیں کرتے رہو۔ بھائی چیز چھوٹے گناہ کی عادت پڑ جائے وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔
وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا کیا کریں، اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جب ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے تو برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، ہر طرف سے برکات آ جائیں گی۔ آگے آ کے عرض کرتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے فرمایا والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکوٰۃ، جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ پر اونچی بولیے گا، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ صاحب ذوق کے لیے ہے۔ پھر نور، فرمایا نماز ایک نور ہے، نماز ایک نور ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ نماز نور ہی نور ہے، جو اس کو لینا چاہے۔ اور ایک اور مقام آیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ جو نماز ہی جنت کی چابی ہے تو چابی رہے گی تو جنت کھولے گا، دروازہ کھولے گا، داخل ہو جائے گا۔ جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ جب جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے، تو چابی نہیں تو پھر جنت میں داخلہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ آئیں میرے محبوب کا ارشاد سنیں، میرے محبوب فرماتے ہیں قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ بھی جب 5 نمازیں ادا کرتا ہے، کتنی نمازیں؟ اونچی بولیے گا، 5 نمازیں ادا کرتا ہے، رمضان آئے تو روزے رکھتا ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا بھی ہے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے ہما وقت کھول دیے جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کسی نے مفسر سے پوچھا، کسی نے محدث سے پوچھا حضور اس کی شرح تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ نسائی کی حدیث ہے، 2434 نمبر حدیث ہے نسائی کی، اور محدث کہنے لگے اس کی شرح میں بتاتا ہوں، جو نماز پڑھتا ہے ادھر قبر میں جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد ساتھ ہی اللہ اسے جنت داخل فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنے بڑے حساب، اتنا کچھ ہوگا، سارا کچھ ہونے کے باوجود لیکن نمازی کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، مقام پہ فائز فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کریں جنت میں داخلہ قیامت کے بعد کئی مراحل سے گزرنا ہوگا، لیکن نمازی کے لیے سارے مراحل ایسے محدود کر دیے جائیں گے، جو ہی قبر میں جائے گا تو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا بتا کتنی دیر قبر میں رہا، کتنی دیر قبر میں رہا، کہے گا ابھی دفن کر کے گئے ہیں، ابھی جنت آ گئی ہے، ابھی دفن کر کے گئے ہیں، ابھی ساتھ ہی جنت آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے، اور نمازی کا سر جو ہے اس کے قیامت کے دن اللہ تاج عطا فرمائے۔ یہ حدیثیں بتا رہا ہوں، میرے محبوب کے فرمودات ہے اللہ کی قسم۔ فرمایا حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے، وہ ادا کرو، اپنے جب رمضان آ جائے تو روزے رکھو، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، جب وہ تمہیں حکم دے تو اس کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک اور رب ذوالجلال نے کریمانہ انداز اپنایا اپنے محبوب کی امت کے لیے، محبوب کی امت کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کعب بن اجرا صلاۃ جو نماز ہے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نماز سے اللہ کا کیا ملتا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے
صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ دو طرح کے لوگ صبح اپنے نفس سے سودا کرتے ہیں، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، ایک اطاعت الہی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں، دوسرا اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے پہ جہنم واجب کر لیتا ہے۔ کن میں ہونا چاہتے ہو؟ صحابہ نے پہلے پہ ہاتھ بلند کیا، ہم جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، ہم جہنم سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، پھر ہمیں نماز۔ اچھا میری بات پہ عمل نہ کرو گے، ہم دعوت دیں گے نہیں آئیں گے تو کوئی گناہ ہوگا؟ بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن بے ادبی تو ہے نا، بے ادبی تو بندہ کہے گا کتنا بے وقوف ہے، اپنے امام کی بات نہیں مانتا۔ 10 بندے بیٹھے ہوں، 10 بندے، تو امام ایک بندے کو بلائے، وہ کر کے بیٹھا رہے، آپ کے نزدیک وہ کیسا ہے؟ جی امام نے بلایا، ایک تو اس نے کھڑے ہو کے استقبال نہیں کیا، دوسرا اس بندے نے بات بھی سنی، اکڑ کے بیٹھ رہا، تمہارے نزدیک وہ اچھا ہے برا؟ ایک امام مجھے چھوٹا سا گناہگار بھی ہو سکتا ہے میرے جیسا، لیکن تو جس کو رب بلائے تو بندہ نہیں آتا، پھر بتائیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بندہ بلائے، میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، امام مسجد اگر بلائے تو لوگ اسے برا جانتے ہیں، تو رب کے گھر سے 5 وقت صدا آتی ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ بندہ نہ آئے تو بتائیں پھر اس کا کیا حال ہوگا، اس کے کیا حالات ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بار بار اسلام نے کہا بھائی جہنم سے آزادی۔ اور ایک تجھے آج نسخہ بتاتا ہوں، سنیں گے نسخہ؟ سارے سننے کا موڈ تو نہیں ہے آپ کا، ویسے جو سننے کا موڈ رکھتے ہیں وہ اپنے دل کشکول سیدھے کر لیتے ہیں اور دامن پھیلا لیتے ہیں کہ آج ہماری نصیحت کا، یہاں مجھے بھی پتہ ہے ذوق بھی مل سکتا ہے، شوق بھی مل سکتا ہے، لیکن ذوق سے بڑھ کر یہ ذوق عبادت دے رہا ہوں، یہ ذوق عبادت دے رہا ہوں اللہ کی قسم۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد میں، حضرت وہب بن منبع آپ راوی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر دکھ درد کی دوا اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ بندہ کہتا ہے نا فلاں بیماری لا علاج ہے، فلاں بیماری، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی اللہ نے شفا نہیں بنائی ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو فرمایا نماز ہر دکھ درد کی دوا ہے۔ جاتے وقت میرے پاس ایک بندہ آتا تھا دم کروانے کے لیے، کہتا ہے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، بڑے حکیموں طبیبوں کے پاس گیا، 7 سال گزر گئے، قاری صاحب اولاد نہیں ہوئی، کچھ کریں۔ میں نے کہا نماز کی پابندی کر، 41 دن تو نماز نہیں چھوڑنی، 41 دن تکبیر اولا کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ ہے تو مشکل کام، پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں 22-24 دن گزرے تھے تو اللہ کی طرف سے وہ جو خوشی تھی، خوشخبری آ گئی تھی، پتہ چل گیا تھا، امید لگ گئی ہے۔ پھر آیا 9 مہینے کے بعد، کہنے لگا حضرت جی وہ جو عمل کیا تھا، نماز پڑھی تھی، اللہ نے مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ نماز ایک ایسی دکھ درد آ جائے، لوگ کہتے ہیں دل کا مریض ہے نماز نہیں پڑھتا، اور آج بھی سائنسدان تحقیق کرتے ہیں دل کا مریض 5 وقت کی نماز پڑھے اللہ اس کے درد میں فاقہ بھی فرمائے گا، بلکہ اسے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ یہ شوگر جو اس کو بھی مٹا دیتی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے نماز، اور ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہے۔ نماز پڑھ کے بندہ جب جاتا ہے تو اللہ اس کی تھکاوٹیں دور فرما دیتا ہے۔ بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک روایت عرض کرتا ہوں، ویسے یہ بڑے مفسرین نے نقل کیا، وقت نہیں میں اس کی طرف جا رہا ہوں، بڑی یہ سخت انداز میں روایت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، کہاں رہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، 40 دن 41 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین۔ اب قرآن کے لفظ نے سورۃ صافات کے اندر کیا فرمایا؟ اس میں المسبحین، مسلین اس سے مراد ہے، اگر وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، نماز پڑھنے والوں میں سے کون تھے؟ اللہ کے اگر نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو کیا فرمایا؟ وہ قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک کے لیے۔ قرآن ہے، سورۃ صافات پڑھیں، 100 تقریباً 43 آیت نمبر ہے۔ فرمایا اگر وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے،
تو پتہ چلتا ہے نماز پڑھتے تھے. نماز کی برکت تو نبیوں کو بھی ملتی ہے. نماز کی برکت تو نبی بھی اس سے محروم نہیں ہوتے ہیں. تو جو امتی پڑھتا ہے وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ آئیں پھر سنیں. کسی نے لکھا، میں نے یہ کلام لکھا تھا، دنیا دے کم چھڈ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر. دنیا دے کم چھڈ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر. آخر بندیا مر جانا ہی یاد خدا دی کریا کر. دنیا دے کم ہندے رہندے سارے لوکی کردے نے. دنیا دے کم ہندے رہندے، اچھی پڑھو ہاں یاد ہو جائے. دنیا دے کم ہندے رہندے سارے لوکی، جنہاں دے دل وچ خوف خدا دا او کدی قضا نہ کردے نے. جنہاں دے دل وچ خوف خدا دا. جملوں پہ غور کریں، یہ قافیہ ردیف کو کس انداز سے پرویا گیا ہے. لکھنے والا بھی بڑی محبت سے لکھ رہا تھا. کیا لکھتا ہے؟ دنیا دے کم ہندے رہندے تے سارے لوکی کردے نے، جنہاں دے دل وچ خوف خدا دا. جنہاں دے دل وچ خوف خدا دا او کدی قضا نہ کردے نے. اللہ کی قسم اس جملے کو اپنے دل پہ لکھ لے کہ جن کے سینے میں خوف الہی ہوتا ہے وہ کبھی نماز قضا نہیں کرتے ہیں. اس لیے اپنی نماز کی پابندی کریں. جو نماز کی پابندی کرتا ہے بڑی برکتیں ہیں. ایک چوری بھی کرتا تھا، رات کو نماز بھی پڑھتا تھا. سرکار کی بارگاہ میں صحابی عرض کی، یا رسول اللہ فلاں بندے کو دیکھے کیسا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے چوریاں بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے. محبوب نے فرمایا اسے